السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین. گزشتہ سے پیوستہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ابھی پارہ نمبر 25 چل رہا تھا اور رکوع آخری تھا. سورۃ الجاسیہ یعنی پارہ نمبر 25 کے آخر پر جو سورۃ الجاسیہ تھی، اس کا رکوع نمبر 4 یعنی آخری رکوع، اس پارے کے لحاظ سے بھی اور سورت کے لحاظ سے بھی. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر پر قیامت کا تذکرہ رکھا، آخرت کی یاد دلائی کہ اس دنیا کے بعد انسان کا جو ہمیشگی کا جو رہنا ہے وہ آخرت میں ہی رہنا ہے، قیامت کے بعد. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ ٹاپک رکھا، یعنی آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سب سے آخر پر ہی ٹاپک رکھا، تاکہ ابھی بھی کوئی غور کرے. آخر پہ جو چونکہ انسان کا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، جب کام اینڈنگ پہ جا رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کا دل اور جو ہے نا مائل ہو رہا ہوتا ہے قرآن کی طرف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ قیامت کا، آخرت کا منظر رکھا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ آخرت پہ زیادہ غور و فکر کریں. تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کے بارے میں بھی سب سے پہلے بتایا کہ اللہ کے لیے تمام جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے لحاظ سے رزلٹ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے. تو اس دن وہ جو رزلٹ اناؤنس ہوگا وہ دو طرح کے لوگوں کا ہوگا. جو باطل پرست ہوں گے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہوں گے، وہ کس طرح ہوں گے، اور جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر کوئی گھٹنوں کے بل، ہر امت جو ہوگی گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. اللہ کے آگے عاجزی اختیار کر کے سب کھڑے ہوں گے، اور ان کے آگے اعمال نامے ان کے لائے جائیں گے. وہ ان کو بول بول کر بتا رہے ہوں گے جو اندر لکھا ہوگا، جو کسی نے عمل کیا ہوگا، ہر بات لکھی ہوگی. تو یہ جو باطل پرست ہوں گے اس دن کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو سب کچھ لکھ دیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ حسرت نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو مجرم ہوں گے، تکبر کرنے والے ہوں گے، جو کہ قیامت کو جھٹلانے والے ہوں گے، تو اس دن ان سے کہا جائے گا آج دیکھ لو یہ قیامت، اس میں کوئی شک نہیں تھا، یہ گمان نہیں تھا، یقینی بات تھی. جو کہ تم لوگوں نے برائیاں کی، اس بات کو بدل کر
تو وہ مذاق کرنے والے اس دن گھیر لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تم لوگوں نے ہمیں بلا دیا تھا دنیا میں، آج ہم بھی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. اور ٹھکانہ کیا ہوگا ان مجرمین کا؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. ان سے کہا جائے گا تم لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ کیوں ان کا ٹھکانہ ہوگا؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. اس دن تو یہ توبہ بھی قبول نہیں ان کی جائے گی. اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ بڑائی کس کے لیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بڑائی ہے. وہ تو زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، کیونکہ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا. یہ قرآن جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی گواہی دے گا کہ کس طرح سے کس نے کلاس لی، کس نے اس کو ٹائم دیا، کس نے اس کو پڑھا، کس نے سمجھا، کس نے عمل کیا. ہر چیز کی گواہی دے گا یہ قرآن. تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں حجت دے، ہمارے خلاف حجت نہ دے. تو یہ پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد پارہ نمبر 26 سٹارٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے سورۃ الاحقاف. تو اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاحقاف کے حوالے سے. یہ مکی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی. حوامیم صورتوں میں آخری صورت ہے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حوامیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ ان حوامیم صورتوں میں سے آخری صورت ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بات قبول کرنے والے اور نہ کرنے والے کا فرق بتایا گیا. توحید کے دلائل بتائے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کروایا کس طرف سے نازل ہوئی، کس کی طرف سے؟ بہت زبردست اور حکمت والے کی طرف سے. یعنی اس کی دو صفات ہیں، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب زبردست ان کے ساتھ ہے جو اس کی بات نہیں مانتے. حکیم حکمت والا رحم دل ان کے ساتھ ہے جو اس کی بات مانتے ہیں. تو دو چیزوں میں فرق بتایا گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کا اختلاف بنایا، ہر چیز اپوزٹ ہے، کوئی چیز سیم نہیں ہے. جب انسان کی دو انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی تو کوئی برابر نہیں ہو سکتا. یہ اگزامپل کے طور پہ. تو مشرقین کو آگے توحید کے دلائل بتائے جا رہے ہیں آیت نمبر 3 میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب کون ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، ایک مدت کے لیے کس نے رکھا ان کو. تو یہ اعراض کرنے والے ہیں. فرمایا ان سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کیا ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی شراکت ہے؟ کیا انہوں نے کچھ بنایا اس میں؟ ان کے پاس کوئی علم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں جو دوسروں کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کی دعا بھی قبول نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا جن کو یہ مانتے ہیں؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ کیا کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے تمہاری. یعنی یہ مشرکین کو جو مانتے ہیں اس دن یہ
अपने माबूदाना बातिल के आगे कहेंगे हम तो मानते ही नहीं थे। वो जो माबूदाने बातिल होंगे वो उनसे कहेंगे तुम लोग हमारी इबादत मतलब क्यों करते थे, हम आप लोग को कहते थे। और जो दूसरे हैं वो कहते थे हम तो नहीं करते थे। अब इनकी दलीलें नहीं मिल रही होंगी, तो इंजाम क्या होगा फिर इनका? आग। दुनिया में सरकशी करते, कहते जब भी इनके पास कोई हक लाया जाता है तो उसे कहते ये जादू है, ये खुद गढ़ा हुआ है। नाउजुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ये आपने खुद गढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दरमियान गवाह होंगे क़यामत के दिन कि कौन सच है कौन झूठ है। तो फरमाया इनसे कहिए कि मैं तो अपने बारे में भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं तो सिर्फ वही की पैरवी करता हूँ, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ आप लोगों को। फरमाया कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराईल अला मिस्लिही फआमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। आयत नंबर 10 में बताया सूरतुल अहकाफ की, यानी गवाह कौन दे चुका, यानी बनी इसराइल में से तो हालांकि एक शख्स इस जैसी किताब यानी तौरात पर ईमान ले आया, तो इनसे कहा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं ईमान ला रहे हो, तुम क्यों तकब्बुर करते हो। मुशरिकीन से कहा जा रहा है। अब वो कौन लाया? बाज ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे वो ईमान लेकर आए थे। शाहिद शाहिद मिन से मुराद वो हैं। कुफर करने वालों ने ईमान वालों से कहा कि अगर इस कुरान में यानी अगर इस पर ईमान लाने में भलाई होती तो मुसलमान सबकत ले जाते। सबकत ले गए लेकिन इनको पता नहीं है कौन सबकत ले जाने वाले थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, सुहैब रजी अल्लाह अन्हु। मुआशरे में चूंकि कमजोर लोग ही ईमान लाते थे, ये एक आजमाइश भी थी। तो अल्लाह ताला देकर भी और लेकर भी आजमाते हैं कि कौन उसके रस्ते पर चल रहा है। उसके बाद रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला कुरान मजीद की सिफ्त बयान कर रहे हैं रुकू नंबर 2 में सूरतुल अहकाफ। यानी ये जो किताब है ये तस्दीक करने वाली है, तमाम जो पिछली किताबें गुजरी उनकी तस्दीक करने वाली, यानी इतनी इसको इम्पोर्टेंस दी गई है इस बुक को, इस किताब को, कुरान मजीद को। इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसको इम्पोर्टेंस बहुत दी गई है। तो जो इसको पढ़ेगा वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अल्लाह ताला के लिए। तो इसमें खुशखबरी है उनके लिए जो नेकोकार है, वो बुशरा लिल मुहसिनीन। तो वो मुहसिनीन कौन है? आयत नंबर 13 में बताया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो हैं जो कहते हैं हमारा रब तो अल्लाह है, फिर वो इस्तकामत अख्तियार करते हैं उसी बात पर, यानी अल्लाह को ही मानते हैं। उन पर कोई खौफ और ना कोई गम होगा उस दिन, वो तो जन्नत वाले होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। उसके बाद आयत नंबर 15 में नेक शख्स का किरदार बयान किया जा रहा है कि जो नेक शख्स होता है उसका किरदार क्या होता है, खास तौर पे अपने वालिदैन के साथ। वालिदैन का चूंकि मुकाम बहुत बड़ा है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में लाने का जो मकसद होते हैं वो वालिदैन ही होते हैं, जरिया वही होते हैं। अगर वो ना होते तो आज हम कैसे होते। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के बाद वालिदैन का तज़किरा फौरन कर दिया कि उनका उनके साथ किरदार कैसा होना चाहिए। तो जो वालिदैन के साथ एहसान करता है, अच्छी तरह से पेश आता है, वो इस एहसान को याद भी करता है, अपने वालिदैन के एहसान को भी याद करता है कि उसकी माँ ने उसको किस तरह से मुशक्कत से पाला। जब माँ प्रेगनेंसी में होती है, फिर हमल का वक़्त गुजरता है, फिर दूध का वक़्त गुजरता है, ये कितना मुश्किल वक्त होता है। तो इस तवील अरसे को जो याद रख लेता है, फिर वो माँ बाप के साथ बुरा सलूक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर क्या एहसानात किए और आज मेरे एहसानात करने के लिए क्या है।
آج میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ چونکہ اولاد جو ہوتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے، وہ والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو جو والدین ہوتے ہیں وہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں وہ بھی بچوں کے برابر ہو جاتے ہیں. تو جب وہ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو اولاد جوان ہو جاتی ہے. تو پھر جو والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اولاد جب ان کو اس ایج میں آ کر دھکے دینا شروع کر دے تو احسانات کو تو وہ بھول گئے. جب احسانات کو انسان یاد کرتا ہے نا بچپن میں کس طرح تھا، پھر انسان عقل دوڑاتا ہے. پھر اس کو عقل آتی ہے کہ آج میں نے بھی احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ والدین کا بہت ہی برے الفاظ میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا، پوری زندگی انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. حالانکہ پالا ہی تم لوگوں کو انہوں نے، دنیا میں لانے کا ذریعہ ہی وہ بنے، تو آج تم انہیں کہہ رہے ہو. ان کی بات ماننی ہوگی، یہ ہے احسان. ان کی طرف سے تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا. کیونکہ وہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑے چڑچڑا پن ان میں آ جاتا ہے، تھوڑے ضد دکھانے لگتے ہیں کیونکہ وہ بچوں والا سارا عمل ہوتا ہے نا. تو اس لیے ان کی تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا جو ان کی طرف سے آ رہی ہوگی. بعض لوگ جب ہوتے ہیں، جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا تو ہمیں بس بوجھ ہمیں فیل ہوتا ہے، ہم نہیں سنبھال سکتے ان کو. یاد تو کرو جب تم بچپن میں تھے تمہیں کیسے انہوں نے سنبھالا. تو ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے لیے نیک نیک اعمال کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. سب سے بڑی چیز یہی ہے. والدین کی جو نعمتیں ہوتی ہیں چونکہ اولاد میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، اسی لیے والدین کی نعمتوں کا شکر گزاری سے اظہار کرنا چاہیے. اس کے بعد بدبخت جو شخص ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 17 میں، سورۃ الاحقاف. وہ اپنے والدین سے کیا کہتے ہیں؟ اف. اف کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ کراہت ہے. اسی سے بیزاری کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، یہ ہوتا ہے کلمہ اف. دل کی تنگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کلمہ. تو جب والدین کوئی کام کہتے ہیں تو یہ آگے سے یہ نہیں مانتا تو پھر والدین کی بھی بد دعا ہوتی ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں تیرا برا ہو، تیری بربادی ہو، تو ایمان لے آ. یعنی وہ جو ہوتا ہے وہ اٹھنے کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یعنی میں کیوں احسان کروں والدین کے ساتھ، کون سا اٹھنا ہے، کون سا میرا حساب ہونا ہے. تو والدین ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اٹھنا ضرور ہے، کیوں نہیں مان رہے ہو. لیکن وہ آگے سے کیا کہتا ہے، یہ تو کہانی ہے. تو ہر ایک کے لیے درجات مختلف ہوں گے قیامت کے دن. جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا در دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کافروں سے کیا کیا جائے گا؟ آیت نمبر 20 میں بتایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ دنیا کی زندگی میں تم نے فائدہ اٹھا لیا، آج تمہارے لیے عذاب کی رسوائی ہے. تم تکبر کرتے تھے، تم نافرمانی کرتے تھے. تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا. رکوع نمبر 3 میں شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحقاف. فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یعنی عاد کا، قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے نبی کے ساتھ کیا. جب انہوں نے ڈرایا تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے. ہم جو نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ کہتے اللہ کی عبادت کرو صرف. تو وہ کہتے کیا تو ہمارے الہوں سے پھیرنے آیا ہمیں، اس طرح سے کہتے نبی کو. تو آگے سے جو نبی کا جواب ہوتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کے پاس علم ہے. یعنی وہ جب قوم عذاب مانگتی کہ ہم نہیں مان رہے، نشانی لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ پھر مانیں گے، تو وہ کہتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو قوم عاد کو ہوا نے آ کر پکڑ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب تھا. سرکشی کی تھی نا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دیا ہوا تھا، ٹھکانہ دیا، کان دیا، آنکھیں دی، دل دی، لیکن ان کے کان وغیرہ کچھ کام نہ آیا انہیں.
انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، تو ان کی پکڑ کتنی سخت ہوئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اہل مکہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں پہ اہل القرا جو تھا وہ مکہ والوں کو کہا جاتا ہے، اہل مکہ سے خطاب ہے، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو قوت ہم نے انہیں دی وہ تمہیں نہیں دی، یعنی مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے اقوام کو قوت دی تھی وہ تمہیں نہیں دی۔ فرمایا ہم نے ان کو سمجھنے سوچنے کے لیے ساری صلاحیتیں دی، لیکن انہوں نے ان سے صرف دنیاوی ترقی کا کام لیا۔ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ کان جو بھی پیچھے ذکر ہوا، انہوں نے صرف دنیاوی چیزوں کے لیے ان کو استعمال کیا۔ تو انہوں نے الہاد کیا، ان کی ساری جو جگہ ہوتی تھی وہ گھوڑوں اور مال سے بھری ہوئی تھی۔ جو قومیات تھے وہ قیامت یا عذاب کا انکار کرتے تھے، اس لیے عذاب نے ہی ان کو پکڑا سب سے پہلے۔ تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے اقوام کا قومیات، قوم نوح، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، سب کے ساتھ کیا ہوا؟ سب فنا ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں نے نہیں ایسا کرنا، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں جنوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، رکوع نمبر 4 ہی ہے، سورۃ الاحقاف، اور آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جنوں کا ایک گروہ جا رہا تھا، ان کو پھیر کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 10 مردوں کا گروہ تھا، انہوں نے قرآن کو غور سے سنا۔ جب وہ پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ سننے کے لیے خاموش ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے قرآن کا ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو اتنا ادب تھا تو آج ہمیں ادب کیوں نہیں؟ ہم تو قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے بہت شور کر رہے ہوتے ہیں نا، یا ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے، سن نہیں رہے ہوتے غور سے، تو پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہ دل پر بھی نہیں اترتا، پھر عمل میں بھی نہیں آتا۔ تو غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ بات کہی کیا جا رہی ہے اور کہاں کہی جا رہی ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے انسان تھوڑا سا اپنی نظر کو بھٹکاتا ہے یا کان کو کہیں اور لگاتا ہے تو فوراً انسان کا سارا جو کام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اسکپ ہو جاتی ہے چیز انسان کو جس کو سمجھ آنی ہوتی ہے۔ پھر بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ میں غور سے سن لیتا۔ یہ جنہوں نے قرآن تب پہلی دفعہ سنا تھا، قرآن کا ادب ان کو اتنا سمجھ آیا غور سے سنتے۔ پھر انہوں نے جا کر یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ اے ہماری قوم، ہم نے وہ قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، یعنی تورات کے بعد۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ یہود قبائل میں سے تھے اور ان کے پاس تورات ہی تھی، حالانکہ تورات کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، تو انجیل نازل ہوئی، پھر قرآن آیا۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے احکامات تورات سے ملتے جلتے ہوں، اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ یہ تورات کے بعد آیا ہے، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے اتنے غور سے سنا تو ان کو سمجھ بھی آ گئی، ان کے اندر عمل بھی آیا، پھر انہوں نے آگے بھی پہنچایا۔ تو ایمان لے آئے نا، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ تو جو نہ لائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرنے والا ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں۔ تو اسی لیے غور دلایا گیا آیت نمبر 33 میں، رکوع نمبر ابھی تک 4 ہی ہے، اور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے زمین اور آسمان کی جو ہے تخلیق ہے، اس نے ان کو پیدا کیا، وہ ان کی پیدائش سے تھکا نہیں ہے، وہ تو زندہ بھی کرے گا، موت بھی دے گا، کیونکہ موت کا انکار کرتے ہیں مشرکین، تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ موت دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ نہیں تھکتا۔ تو جو کفر کرتے ہیں وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے اس دن، پھر کہیں گے
قالوا بلا وربنا، یعنی وہ کہیں گے، یعنی قسم کھا رہے ہوں گے کہ یہ تو حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے چکھو آج عذاب. تب پہچان تو لیں گے لیکن مانی نہیں جائے گی ان کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، اس لیے فرمایا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ پہلے رسولوں نے صبر کیا، آپ ان کے لیے جلدی نہ مانگے. یعنی یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے نہ جلدی مچائیں. یہ تو نافرمان ہے، آپ کا صرف کام پہنچا دینا ہے. اس کے بعد سورۃ المحمد سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے: سورت آل عمران، سورت فتحہ، سورت محمد. تو یہاں پہ 2 گروہوں کا ذکر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 2 گروہ کیسا کیسا عمل کرتے ہیں. اس صورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب کے بارے میں ہم پڑھیں گے زیادہ تر، تو جو 2 گروہ ہیں کیسا وہ اپنا بیہیو کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. یعنی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ان کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لا کر، اور اس پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ آپ سے اللہ کی طرف سے حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے جو حال ہیں وہ درست کر دیے. کیوں کیوں درست کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا انجام کیوں بتایا؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. کیونکہ جو کفار تھے انہوں نے باطل کی پیروی کی، ان کا انجام بتا دیا. کیونکہ اعمال کیا ہوئے؟ خراب ہو گئے، کیونکہ باطل تھے. اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے تھے وہ تو حق تھا ان کے رب کی طرف سے. انہوں نے حق کی پیروی کی نا، ایمان والوں نے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں، سورۃ المحمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جنگ کے آداب بتا رہے ہیں کہ جنگ کس طرح کی جائے. جنگ کے بارے میں بتایا گیا. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. یعنی جب جنگ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ قوت توڑنی ہے کافروں کی، ان کی طاقت ختم کرنی ہے، کفر کا زور توڑنا ہے، ان کے بازوں پر مارنا ہے. کیونکہ جوڑ جوڑ پر جب مارے نا تو قوت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کافروں کو ایسے مارنا ہے. پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو احسان کریں، چاہیں قیدی بنا لیں، چاہیں آزاد کر دیں. تو سمامہ بن دیار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تجھ سے کیا معاملہ کیا جائے. تو اس نے، سمامہ نے جواب دیا، اگر قتل کرو گے تو قتل کروں گا، اگر احسان کرو گے تو میں بھی احسان کروں گا، احسان مان جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا. تو ہوا کیا؟ وہ غسل کر کے آیا اور مسلمان ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان کیا کہ سمامہ ایمان لے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس فدیہ دینے کو نہیں ہے، یعنی قیدی کے پاس آزاد ہونے کے لیے، تو وہ اسے چاہیے کہ 10 بچوں کو قرآن پڑھا دے. تو قرآن کی اتنی اہمیت دلائی گئی. تو جنگ کے فائدے آگے بتائے گئے آیت نمبر 4 میں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں ضائع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے حال درست کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو اس جنت کی پہچان کروا دیتے ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یعنی اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کو تو مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا اللہ کی مدد کرنی ہے؟ یعنی دین کو پہنچانے کے لیے، دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوگی. یہ ہے اللہ کی مدد.
تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے قدم جما دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتے ہیں. تو جو کفر کریں ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کو کہا گیا کہ کیا تم لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا کہ زمین پر کس طرح انجام ہوا ان کا، جنہوں نے اس طرح کیا، جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. انہوں نے بھی کفر کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے جو ایمان والے ہیں، ان کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، کافروں کو نہیں، ان کے ساتھی نہیں ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے اللہ تعالیٰ ساتھی نہیں ہے. تو رکوع نمبر سورۃ المحمد کے لحاظ سے رکوع نمبر 2 ہے. ایمان والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے اس میں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. یعنی پیچھے کفار کا ذکر ہوا، اب ایمان والوں کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، وہ باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. کتنا پیارا سین لگ رہا ہوگا نا. تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمانے کتنی بستیاں تھیں، ان حالانکہ ان کی طاقت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو ہلاک کر دیا.